اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب جمعہ کے دن ایمان والو تمہیں بلایا جائے اللہ کی بندگی کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنا سارا کام دھام دھندا پانی چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑو، یہ اللہ نے حکم فرمایا، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہی بہتر اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا علم اور پتہ ہے تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم سارا کام دھام چھوڑ کر اللہ کی بندگی کے لیے دوڑ پڑو، فاسعوا، کوشش کرو، دوڑو، سعی کرو۔ جمعہ کے دن بھی مسلمان کتنا بدماش ہے، یہ کتنا بدماش ہے، اس سے فرصت ہی نہیں، کم از کم جمعہ کی اذان ہوتے ہی اللہ گھر میں چلے تو صحیح، ایسے بھی کچھ نہیں آتا بیٹوں کو، نہ نماز کا مسئلہ معلوم ہے، نہ وضو کا پتہ ہے، نہ غسل کا پتہ ہے، اور سیکھے گی بھی نہیں، یہی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 60 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، ان کی نمازیں اللہ کے نزدیک ایسی ہیں جیسے پرانا کپڑا لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، پڑھتے رہیے، مسئلہ بھی نہیں سیکھتا۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا تھا نا بھی کم سے کم جلدی آ جایا کرو تاکہ مسئلے تو سیکھ لو، نماز کے، روزے کے، وضو کے، غسل کے، تمہیں یہ پتا تو چلے کہ نماز ہوتی کیسے ہے۔ شین قاف کا تو پتہ ہے ہی نہیں لوگوں، عام پبلک میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شین کہاں سے نکلتی ہے اور سین کہاں سے نکلتا ہے، قاف کہاں سے نکلتا ہے اور کاف کہاں سے نکلتا ہے، صاد کہاں سے نکلتا ہے، سین کہاں سے نکلتی ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے۔ اگر اس کا پتہ نہیں ہے تو نماز آپ کی یوں ہی ہے صاحب، یوں ہی ہے، چاہے 80 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہو، چاہے 90 سال سے پڑھ رہے ہو۔ دین سیکھنے کے لیے مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے، بکواس سیکھنے کے لیے وقت ہے، چغلیاں کرنے کے لیے، غیبتیں کرنے کے لیے، خرافات کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی تیری میری کرنے کے لیے یہ وقت ہے مسلمان کے پاس۔ خود کی نماز جو اللہ کے دربار میں سب سے پہلے پوچھی جائے گی، روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرششے نماز بود، سب سے پہلے اللہ حشر کے میدان میں نماز کے بارے میں پوچھے گا، میاں جی بتاؤ نماز پڑھی تم نے؟ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، مگر نماز کی بھی کوئی کنجی ہے، وہ کیا ہے؟ الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو نماز ٹھیک نہیں ہے، اور نماز ٹھیک نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا تو چاہے 80 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے 100 سال سے پڑھ رہے ہو، آپ کے منہ پہ پھینک دی جائے گی نماز آپ کی۔ میرا کام بتانا ہے، سمجھانا، ٹھیک ہے، بس بلغوا عنی ولو آیا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں ایک بات بھی پتا ہے تو بتا دو، لوگوں کو بتا دو، بس اتنا ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو لے کے آئے، یعنی زبردستی ہم آپ کو نہیں، آپ کو کرنا ہی پڑے گا، ایسی کوئی ذمہ داری نہ ہماری نہ ہمارے ابا کی ہے۔ نبیوں کی بھی ذمہ داری یہ نہیں تھی، اللہ نے نبیوں کی ذمہ داری بیان فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، او رسول اللہ گرامی وقار، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں پیغام دیا گیا ہے اسے تم بندوں تک پہنچا دو، بس ختم۔ ایصال الی المطلوب تمہارا کام نہیں، تمہارا کام اراۃ الطریق ہے، راستہ بتاؤ۔ منزل تک پہنچانا نبیوں کا کام نہیں، رسولوں کا کام نہیں۔ جب نبی اور رسول کا کام منزل تک پہنچانا نہیں ہے تو مولانا اور امام صاحب کا کام بھی منزل تک پہنچانا نہیں ہے۔ راستہ بتانا نبیوں کا کام اور راستہ بتانا اماموں اور مولانا لوگوں کا کام۔ یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور اگر عقل میں آتی ہے بات تو مان لو، نہیں آتی ہے بات تو اپنے راستے جاؤ۔ تو وضو کے حوالے سے میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ وضو کا جو پہلا فرض تھا چہرہ دھونا، پچھلے جمعہ کو میں نے بیان کیا۔ اب دوسرا فرض ہے وضو کا، کیا؟ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ کوہنیاں کسے کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے،
یہ جو ہم موڑتے ہیں اپنے ہاتھ کو تو یہ جو ہڈی ہماری باہر نکلتی ہے اس کو کوہنی کہتے ہیں. اس کوہنی کے اوپر تک سائڈ سے یہاں سے لے کر کے اور اس انگلی کے ناخن تک ہاتھ کا دونوں ہاتھ کا دھلنا فرض ہے. اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی بھی جگہ ایک ذرہ برابر بھی دھلنے سے باقی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. سردیوں کے موسم میں آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں آدمی کے, گال پھٹ جاتا ہے, ہتھیلیاں پھٹ جاتی ہیں, ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں, دراز پیدا ہو جاتی. اس پھٹن کے اندر بھی پانی کا پہنچانا ضروری ہے. اب تک کتنوں نے پہنچایا ہے یہ مجھے پتا نہیں. کتنی جلدی جلدی نماز وضو سلٹا لیتے ہیں لوگ, پوچھو نا صاحب. ہر قسم کے جائز ناجائز چھلے, گہنے, انگوٹھیاں, کنگن, کانچ کی چوڑیاں, لاکھ کی چوڑیاں اور ریشم کے گچھے وغیرہ لچھے جو اگر آدمی پہنے ہوئے ہے اور اتنا تنگ اور ٹائٹ ہو کہ نیچے پانی نہ بہے تو ان سب کو اتار کر اس جگہ کا دھلنا فرض ہے. جتنے زیور آتے ہیں نا, چاہے مرد پہنے چاہے عورت پہنے, مردوں کو پہننا صرف اتنا ہی جائز ہے, ایک انگوٹھی ایک نگ کی 4.5 ماشا سے کم چاندی کی مرد کو پہننا جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چھلا ولہ گلا سلا اگڑم بگڑم کچھ بھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن پھر بھی لوگ پہنتے ہیں. نہیں پہنتے ہیں؟ پہنتے ہیں. تو اول یہ سن لیجئے, کوئی بھی دھات کی چیز, ٹھیک ہے نا, جو اس چاندی کے علاوہ بتایا میں نے مرد کے لیے, اس کے علاوہ کوئی بھی دھات کی چیز آپ پہنے ہوئے ہیں مرد ہونے کی حیثیت سے تو اس کا پہننا بھی حرام ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی حرام ہے. آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہ سامان اگر ٹائٹ ہے تو پانی اس کے نیچے نہیں پہنچتا جہاں پہن رکھا ہے تو وضو بھی نہیں ہوگا آپ کا. تو ان کو حرکت دینا ضروری ہے. اگر ڈھیلے ہیں یہ سامان جو انسان نے پہن رکھا ہے, خاص کر عورتیں, کہ بغیر ہلائے بھی نیچے سے پانی بہہ جاتا ہے, تب اس کا اتارنا ضروری نہیں. مثال کے طور پر انگلی آدمی نے ڈھیلی پہن رکھی, انگوٹھی اپنی انگلی میں ایک دم یوں گھوم جاتی پوری پوری. جب آپ اپنا ہاتھ دھلنے لگے تو ایسے آگے پیچھے کر لیں تو وہ جگہ جہاں پر انگلی میں انگوٹھی آپ نے پہن رکھی ہے وہ انگوٹھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پانی بہنے سے وہ جگہ دھل جاتی ہے, ہو جائے گا وضو. لیکن اگر انگوٹھی سرکتی نہیں ہے, اتنی ٹائٹ ہو گئی ہے تو اس کو اتار کر کے دھلنا فرض ہے. ہاتھوں کی 8 گھائیوں, گھائیاں کسے بولتے ہیں؟ ادھر دیکھیے, 1 2 3 4 5 6 7 8, اس کو گھائیاں بولتے. ہاتھوں کی 8 گھائیاں, انگلیوں کی کروٹ, یہ بغل والی دیکھیے, یہ کروٹ, انگلیوں کی کروٹ, ناخون کے اندر جو جگہ ہے, یہ ناخون کے بہت سارے ناخن شیطان طرح رکھتے نہیں رکھتے ہیں, خاص کر عورتیں اتنے بڑے بڑے ناخن جیسے چڑیلوں کے نہیں ہوتے ہیں ایسے, بہت سارے مرد بھی رکھتے ہیں. کچھ تو کئی انگلیوں میں ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں, کچھ اکا دکا میں رکھتے ہیں, بیٹے یوں چھپا کے رکھتے ہیں کوڑیوں کی طرح کیونکہ کوئی دیکھنے نہ پائے. تو ناخن اور اس گوشت کے بیچ میں جو جگہ باقی ہے اس جگہ پر بھی پانی پہنچانا لازم و ضروری ہے. کلائی کا ہر بال, کلائی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اس کے پورے بال پر, جو بال لگے ہوئے بھی نا, ہر بال جڑ سے نوک تک سب پر پانی بہ جانا ضروری ہے وضو میں. اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑ میں تو پانی پہنچا, بال کے سرے پہ پانی نہیں بہا تو بھی وضو نہیں ہوگا. کلائی کسی ایک بال کے نوک کے برابر بھی باقی رہ گیا کہ وہاں پر پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. البتہ ناخن کے اندر کوئی میل جمع ہوا ہے تو چونکہ پانی میں ہاتھ بھگونے کے بعد میل کے اندر کا حصہ تر ہو جاتا ہے, اس لیے اسے معاف میں داخل رکھا گیا ہے. اگر کسی شخص کے پاس 5 انگلیوں کی جگہ 6 انگلیاں ہو تو کیا کرے؟ وہ ہوتا نہیں ہوتا ہے, کئی لوگ ملیں گے آپ کو کہ اس کے پاس 6 انگلی آ گئی. صاحب روٹین میں تو 5 ہی انگلی ہوتی ہے مگر کسی کے 6 انگلی ہو گئی, اب کیا کرے؟ تو ان 6 انگلیوں کا دھلنا فرض ہے, 6 انگلیوں کا دھلنا فرض ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک موڑھے کے پاس 2 موڑھے نکالے, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, ایک ہاتھ تو یہ ہے نا, یہ یہیں پر ایک ہاتھ اور نکل آیا ہے, ایک بڑا پورا ہاتھ ایک چھوٹا ہاتھ ہے, تو اب کیا کرے وہ؟ تو اس پورے والے ہاتھ کا دھلنا فرض ہے. یہ جو چھوٹا ہاتھ اوپر نکل آیا ہے اس کا وہ شروع کا حصہ جو اس ہاتھ سے ٹچ ہے اتنا دھلنا فرض ہے, پورا وہاں تک دھلنا فرض نہیں ہے.
چھوٹے والے ہاتھ کا۔ ایسے کچھ لوگوں کی 2 ٹانگ کے بجائے 3 ٹانگ ہوتی ہیں، مگر یہ شاذ و نادر ہے، مگر مسئلہ تو ہے ان کے لیے بھی نا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو یتیم اور لاغر نہیں چھوڑتا ہے۔ ہر چیز کا واضح اور کلیئر بیان اللہ رسول نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اگر کسی کی 3 ٹانگیں ہیں تو کیا کرے وہ؟ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس آدھے دھڑ سے 2 آدمی ہیں اور نیچے جو ہے 2 ہی ٹانگیں ہیں۔ اس ویڈیو دیکھیں اس کی، اس میں بہت ساری ملیں گے۔ یہ اوپر کا حصہ 2 ہے، سر بھی 2، کان 4، یہ 2 کان اس سر میں، 2 کان اس سر میں، 2 آنکھیں اس سر میں، 2 اس، دونوں منہ سے بولتا ہے وہ، اور نیچے کا ڈھانچہ ایک ہی۔ اب کیا کرے؟ اس صورت میں اس بندے کو پورے دونوں جسم کو نہلانا ضروری۔ جب غسل کرنے کی ضرورت پیش آئے نا تو دونوں ہی جسم کو نہلانا ضروری ہے۔ جو آدھے کا حصہ اوپر کا 2 بھاگ میں ہے، اس پورے کا دھلنا فرض۔ لیکن اگر کسی کی 3 ٹانگیں ہیں تو وہاں بھی یہی دیکھا جائے گا، یہ 2 ٹانگیں پوری ہیں، ایک تھوڑی سی ٹانگ لٹکی ہوئی ہے، ایسے اگ آئی ہے، تو اس حصے کا جو چھوٹا والا ٹانگ اگ گیا ہے نا، جو بڑی والی ٹانگ سے ٹچ ہے حصہ، اس حصے کا دھلنا چھوٹی والی ٹانگ کا فرض ہے، پوری ٹانگ کا نہیں۔ وضو کا تیسرا فرض سر کا مسح کرنا۔ ہم حنفیوں کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات کی روشنی میں جو قرآن و احادیث کا نچوڑ ہے، آپ نے فرمایا کہ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے ہمارے نزدیک۔ امام شافعی کے ہاں اگر کسی شخص نے انگلی بھگو کر کے 2 بال ایسے چھو لیا تو اس کا مسح ہو جاتا ہے۔ ہمارے امام کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اپنے سر کے 4 بھاگ کیجئے، 4 حصے، اس میں سے 1/4 یعنی ایک حصہ کا جو ہے مسح کرنا فرض ہے۔ یوں کرنے سے مسح نہیں ہوگا، اور مسح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہماری ہیں، داہنے ہاتھ کی 3 انگلی چٹولی سے لے کر کے اس کے بغل کی اور پھر بیچ کی، اس کو یوں ملائیے، اور یہ انگوٹھا اور انگوٹھا کے بغل والی شہادت کی انگلی ایسے پھیلا کے رکھیے، 3 انگلی اس ہاتھ کی، 3 اس ہاتھ کی۔ مسح کرنے کا طریقہ، پیشانی کے اس جگہ سے رکھیے اور یہ ایسے آدھا حصہ ہتھیلی کا، یہ حصہ سائیڈ میں باقی رہے، یہاں رکھیے اور بیچ سے یوں گدی تک لے کے جائیے۔ پھر جو یہ حصہ باقی ہے نا ہتھیلی کا آدھا حصہ، ادھر سے گھما کے یہاں تک لائیے۔ اب بچی انگلی شہادت کی اور انگوٹھا، تو انگلی سے دونوں کان میں ایسے ڈال کے یوں مسح کیجئے، اور اپنے انگوٹھے کے پیٹ سے یوں مسح کیجئے، دونوں کان کے اوپر کا، دونوں ہاتھ کے ہتھیلی کا بیک سائڈ گردن کا مسح کرنے کے لیے۔ یہ ہے مسح کرنے کا طریقہ۔ آپ کیسے کرتے ہیں مجھے پتا نہیں۔ تو 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور حضور کی سنت کی ادائیگی میں جو فائدہ اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اگر امت کو اس کے فائدے کا پتہ چل جائے تو شاید سرکار کی کوئی سنت ترک کرنے کے لیے مسلمان تیار ہو۔ تو وضو کا جو تیسرا فرض ہے وہ سر کا مسح کرنا، یعنی 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ 1/4 سر کا مسح کر لیا، وضو آپ کا ہو جائے گا، مسح آپ کا مان لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی مسح کرنے کے لیے ہاتھ کا تر ہونا چاہیے ضروری، یعنی کہ نئے پانی سے آپ نے دونوں ہاتھ دھل لیا پانی سے، اب آپ مسح کرنا، پھر نیا پانی میں اپنے ہاتھ کو بھگوئیے، اور پھر اس کے بعد اس تر پانی سے مسح کیجیے۔ جو انگلیوں کو آپ نے پانی سے تر کیا ہے نا، اس نئے پانی جس کو ذریعے آپ نے انگلیاں تر کی ہیں، اس سے آپ اپنے سر کا مسح کریں۔ آزاد ہونے کے بعد، جیسے کہ ہم نے ہتھیلی یہ دھلی نا، اس کے دھلنے کے بعد بھی اس پہ تری باقی رہ گئی ہے، تو اس تری سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن مسح کر لینے کے بعد پھر دوسرا مسح بھلے ہی تری باقی ہو نہیں کیا جائے گا۔ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ سر پر اگر بال نہیں ہیں تو جلد کی 1/4، یعنی جو چمڑا ہے نا، بہت سارے لوگوں کے سر پہ بالکل بال نہیں ہوتے ہیں، ایک دم اجڑے چمن دیار لگتے ہیں بیچارے، ہے نا، تو چمڑے کا جو حصہ ہے نا اس حصے کے اوپر مسح کیا جائے گا، جلد کی 1/4۔ اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی 1/4 کا مسح کرنا فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں
یعنی کہ اوپر سے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عام طور پر ہمیشہ سر مڑا کر رکھتے تھے. جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی کیا بات ہے تو فرمایا اللہ نے سروں کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے تو میں اس لیے ہر دم ٹکلا رہتا ہوں تاکہ سروں کا مسح کیا کروں، بالوں کا نہیں. لیکن چونکہ دین آسان ہے، الدین یسر، میرے نبی فرماتے دین آسان ہے. بخاری شریف کی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلیں مت پیدا کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو نفرتیں مت پھیلاؤ لوگوں کے بیچ. تو یہ آسانی ہے. حضرت علی کا اپنا ایک معمول تھا کہ وہ اپنا سر مڑا کے رکھتے تاکہ کمال تقوی کا اظہار ہو، وہ اپنے سر کا مسح کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ احناف کے نزدیک احادیث کی روشنی میں سر کے تابع بال ہوتا ہے. اگر سر نہ ہو تو بال ہوگا؟ بھئی بال نہیں ہے، سر تو رہتا ہے، مگر بغیر سر کے کوئی بال دیکھا ہے آپ نے؟ پتہ چلا کہ بال سر کے تابع ہے، سر بال کے تابع نہیں ہے. تو اگر سروں پہ بال ہیں تو بال کا مسح کرے گے تو سروں کا مسح مان لیا جائے گا. لیکن سر پر اگر بال نہیں ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے الگ سے بال لائے نہیں جائیں گے، سر کا ہی مسح کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ اتنے بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں؟ کچھ یہاں کندھے تک لٹکائے جھمکارتے پھرتے رہتے ہیں. کچھ پگلے ملیں گے کمر کے نیچے تک بال رکھائے ہوئے ہیں، عورتوں کی طرح. عورتیں بھی شرما جائیں، اتنے بڑے بڑے بال مردوں کے ہیں. اگر وہ چاہے کہ میں اپنے سر کے بال کے نچلے حصے کو ناپ کر کے 1/4 میں نچلے حصے کا مسح کر دوں تو کیا یہ مسح مانا جائے گا؟ شریعت کے نزدیک یہ مسح معتبر نہیں ہے. مسح تو یہ ہے 1/4 کا. وضو کا چوتھا فرض گٹوں یعنی کہ ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دونوں پیر کا دھلنا فرض ہے. ایسے ہی جیسے لوگ اپنے ہاتھ کی انگلی میں چھلے، کڑے، چھڑے، انگوٹھیاں، بچھیاں عورتیں اور مرد سب پہنتے ہیں. بڑے شوقین ہیں لوگ نا، بڑے شوقین. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیجامے اور آپ کی لنگیاں، کپڑے ٹخنوں کے نیچے نہیں رہنے چاہیے، ٹخنوں کے نیچے نہیں رہنے چاہیے، ٹخنے کھلے ہوئے رہنے چاہیے. بڑا عجب دور آ گیا ہے. عورتوں لڑکیوں کا حال ابھی یہ ہے، گزشتہ 10-12 سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی آدھی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، یہیں تک پینٹ ہے، یہیں تک شلوار ہے، یہاں تک پورا پیر کھلا ہوا آدھا. اور مردوں نے ایسا پہنا ہے کہ پورے روڈ کو جھاڑو لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. بیٹے نہیں جا رہے ہیں؟ اس میں مولانا لوگ بھی شامل ہیں. ہاں لمبا لمبا پجامہ پہنیں گے، ایک دم چھپا رہے گا پورا. بس چلے تو اسی پجامہ کا وہ موزہ بنا لیں، الگ سے موزہ نہیں خریدنا پڑے انہیں. اتنی لمبی لمبی ٹانگوں میں ہی اپنے جو ہے پجامے سلواتے ہیں، اور لنگیاں اتنی لمبی کہ جھاڑو لگاتے ہوئے چلتے ہیں. یہ حرام ہے. جس شخص کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کم از کم مردوں کی یہ ذمہ داری ہے، گھروں میں عورتوں کو، بچیوں کو تلقین کرو. یہ جو نئی فیشن کی جو ہے مانگ نکلی ہے نا، آدھی پنڈلیاں، کسی کی پوری پنڈلیاں لڑکیوں کی کھلی ہوئی ہیں، کچھ تو آدھی جو ہے نیکر پہن کے مردودہ گھومتی ہیں ایئرپورٹ وغیرہ پہ، اسٹیشنوں پہ، مال وغیرہ میں آدھی پہن کے گھوم رہی ہیں. افسوس اس بات پر ہے جن کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے، وہ تو جیسا کریں ویسا کریں. مسلمان کے پاس تو اللہ رسول کا قانون موجود ہے. یہ اس قوم کی بھی بچیاں پگلائی پھر رہی ہیں. مسلمانوں کی بچیاں جو ہیں اپنی پوری ٹانگیں دکھاتی پھر رہی ہیں، جو شرعاً حرام ہونا جائز ہے. تو عورتوں کو جو چیزیں چھپانی چاہیے عورتوں نے اسے کھلا چھوڑ دیا، اوپن. اور مردوں کو جسے کھولنا چاہیے وہ بیٹے چھپا کے اسے چل رہے لوٹے ہمارے. یہ الٹی گنگا بہ رہی. اور پھر کیا کہیں گے؟ مسلمان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں سنے گا. مہودے جی تم خدا کی نہیں سنتے ہو نا، خدائی تمہارا بھی نہیں سنے گی کچھ. اور دھنائی ہوگی اور ایسی کٹائی اور پٹائی ہوگی کہ سوچ نہیں سکتے بھائی صاحب. ہاں اللہ کی نزدیک ابھی تو جیسے گزرتی گزار لو. یہاں تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، مگر یاد رکھنا پکڑ تو ہے اللہ کے نزدیک. جب وہ پکڑتا ہے تو توبہ کی بھی مہلت نہیں دیتا ہے. بسا اوقات سیکنڈ نہیں لگتا مرتے ہوئے، سیکنڈ. اس لیے رب کے قانون کی وفاداری، مصطفیٰ کریم کے اصول کی تابع داری، ان کے فرمودات کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دینے کا نام مسلمان ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھا کیجئے. یہ بھی سن لیں, بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں اور پھر ہاتھ کا پانی پوچھتے نہیں, یوں چلے جاتے ہیں مسجد تک. وضو کا جو پانی آپ وضو کر کے آئے نا, یہ پانی جو آپ کا ٹپک رہا ہے, اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں. استعمال کیا ہو پانی, اس کا ایک قطرہ بھی اگر مسجد کے حدود میں گر گیا تو آپ کے نام اعمال میں ایک گناہ کبیرہ لکھا جائے گا. اس لیے حدود مسجد سے باہر ہی اپنے وضو کے پانی کو خشک کر کے پھر آیا کرو. ممکن ہے آپ یہ کہیں امام صاحب تو دم نماز ایک رکعت چھوٹ جائے گی ہماری. اگر رکعت کا اتنا ہی شوق چرایا ہوا ہے, 5 منٹ پہلے آئیے. نہیں, کون سی ذمہ داری آپ کی تھی کہ بغیر جو ہے ایک دم جاکھنی کے وقت آئے کہ اب موت آنے والی ہے, اب کلمہ پڑھنے لگے ہیں. آپ کس کام میں لگے ہوئے؟ کئی بار بتایا گیا ہے, جمعہ کے دن جس وقت اذان خطبہ کے لیے امام نکلتا ہے, یعنی کیا ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں سے اٹھ کر ادھر چلے نا ممبر کی طرف جانے کے لیے, اب کوئی بھی نمازی مسجد میں آتا جمعہ پڑھنے کے لیے, فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے. اور ویسے فرشتے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں مسجد میں جمعہ مبارکہ کو بھی. جو پہلے آتا ہے اس کا ثواب بتایا گیا, اس کا اتنا ثواب ہے. جو دوسرے نمبر پہ آیا اس کا اتنا ثواب, تیسرے نمبر پہ آیا اس کا اتنا ثواب, بتاتے پھر فرمایا گیا جیسے ہی اذا خرج امام جیسے اٹھا خطبے کے لیے تو اب فلا صلاۃ ولا کلام, نہ نماز پڑھنا جائز نہ بات کرنا جائز. چپ پہ بیٹھے رہو, خطبہ سنو غور سے. بہرو بابا ہو تب بھی چپ چاپ بیٹھے رہو, گونگے بابا ہو تب بھی چپ چاپ بیٹھے رہو. سمجھ رہے ہو؟ تو فرشتے جیسے اذان شروع ہوئی, فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں, وہ بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اب کوئی مولانا صاحب آئے ہیں, چاہے پیر صاحب آئے, چاہے حضرت صاحب آئے, چاہے حضور صاحب آئے, چاہے سینٹ صاحب آئے, چاہے مزدور صاحب آئے, اب نام نہیں لکھا جائے گا. بھلے ہی جمعہ پڑھ کے آپ جا رہے ہو, نام نہیں لکھا جائے گا جمعہ پڑھنے والوں. تو یہ مسئلہ ذہن نشین رہے, جب وضو کر لیا کریں تو چوک میں آنے سے پہلے ہی ادھر ہی وضو خانے کے حصے میں ہی اپنے وضو کا پانی سکھا لیا کیجیے, پھر آئیے مسجد. تو ٹخنوں تک یعنی دونوں گٹوں سمیت ابھری ہوئی ہڈی کے اوپر تک, وہاں سے لے کے پورے پیر کا دھلنا فرض. اگر ایڑیاں پھٹ گئی ہوں سردی کے پیش نظر تو اس پھٹن کے اندر بھی پانی پہنچا لیا کرو تاکہ وضو ہو جائے. اور چھلے پاؤں یا میں انگلیوں میں گہنے عورتیں یا مرد کوئی پہنے ہوئے نا, تو اس کا بیان پہلے بھی کیا. جو ہاتھ کا حکم ہے وہی پیر کا حکم ہے. پانی پہنچ جاتا ہے, بہہ جاتا ہے اس کے نیچے سے تو ٹھیک ہے, نہیں بہتا ہے تو چھلے انگوٹھی زیور اتار کر کے اس کے نیچے پانی پہنچاؤ. بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے ہاتھ یا پیر میں دھاگا باندھ لیتے ہیں, دیکھا ہاتھ میں دھاگا باندھ لیا, کسی نے اپنی ایک ٹانگ میں باندھ رکھا ہے کالا دھاگا, کسی نے دونوں ٹانگ میں باندھ رکھا ہے, بہت ٹائٹ باندھ کے رکھتے ہیں. اگر پانی اس دھاگے کے نیچے نہیں بہ پاتا ہے تو نہ تو وضو آپ کا ہوگا نہ غسل آپ کا ہوگا جناب. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس دھاگے کا اتارنا بھی آپ پر لازم و ضروری ہے تاکہ آپ کا غسل ہو جائے اور آپ کا وضو ہو جائے. اپنی اس مسجد میں بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کو جو پیروں میں دھاگا باندھ کے آتے ہیں, کچھ ہاتھ میں ہتھیلی میں دھاگا باندھے رہتے ہیں. جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے. صرف ایسے لے کے پانی چپڑ لینے کا نام وضو نہیں ہوتا ہے, پانی کا بہہ جانا ضروری. کم از کم 2 بوند ہر جگہ سے پانی کا بہنا ضروری اور لازم ہے. قصدن پانی بہائے, اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ صحن میں کھڑے ہوئے چوک میں مسجد میں, اور بہت تیز بارش آ گئی کہ آپ بھیگ گئے, آپ کے جسم کے ہر حصے سے پانی بہہ گیا, یا وضو کا جو حصہ دھلنا ضروری ہوتا ہے, جو 4 اعضاء ہیں, یعنی کہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت کا دھلنا, چہرے کا دھلنا, سر کا مسح کرنا, دونوں پیر ٹکنوں سمیت دھونا, اگر ان سب کے اوپر سے ایسے ہی پانی بہہ گیا بغیر نیت کے, بغیر ارادے کے, تب بھی وضو آپ کا مان لیا جائے. کوئی شخص تالاب میں اتر گیا, ندی میں اتر گیا غسل کرنے کے ارادے سے, یا ایسے اتر گیا, اگر یہ حصے بھیگ گئے, پانی بہہ گیا اس کے اوپر سے, آپ کا وضو ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی کوئی آدمی ناپاک ہے اور وہ تیرنا بھی نہیں جانتا, ندی میں گر گیا, تو امام شافعی کے نزدیک تو نیت کرنا شرط ہے غسل کی. پہلے نیت کرو پھر غسل کرو, پہلے نیت کرو پھر وضو کرو. بغیر نیت کے نہ وضو مانا جائے گا
بغیر نیت کے نہ غسل مانا جائے گا. مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے میں یہ گنجائش نکالی ہے. بغداد شریف کی سرزمین پر ایک بار ایک شخص جو ہے جس کو کسی نے دریائے دجلہ میں ڈھکیل دیا, اس پر غسل بھی ضروری تھا اور ڈبکیاں لینے لگا, تیرنا نہیں آتا تھا. تو اب وہ نکلا باہر, ٹھنڈی کا خطرناک موسم تھا, تو مسئلہ پوچھا اس نے, حضور ایسا ایسا میرے ساتھ میں ہوا تو کیا میرا غسل ہو گیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہاں غسل تمہارا ہو گیا. کہا حضور پھر نیت؟ کہا نیت کا آدمی کرے اپنی جان بچائے. جب آدمی گر پڑا ہے دریا میں یا ندی میں یا کنویں میں یا تالاب میں, تیرنا نہیں آتا اسے, اب وہ نیت کرے گا یا پھر اپنی جان بچائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کسی کے ساتھ حادثہ پیش آیا تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا بھلے ہی اس نے نیت نہ کی ہو, اور اس کا غسل بھی ہو جائے گا بھلے ہی اس نے نیت نہ کی. جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اس کی نگہداشت اور احتیاط میں حرج ہو. ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرم دار ہو, اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے, اگرچہ سخت چیز ہو, تو وضو ہو جائے گا. مثلا جیسے پکانے کے لیے, گوندھنے کے لیے آٹا گوندھا کسی نے, آٹا روٹی بنانے کے لیے, اب آٹا گوندھنے کے بعد کچھ آٹے کا حصہ کہیں چپکا رہ گیا تو اس آٹے کے اندر یہ جاذبیت ہوتی ہے, پانی کو اندر کھینچتا ہے. تو اگر کسی نے اس آٹے کے اس ٹکڑے کے حصے کو نہیں چھڑایا ہے تب بھی اس کا وضو مان لیا جائے گا, حالانکہ یہ جرم کی کیفیت ہے, چپکی ہوئی ہے. ایسے ہی رنگریز کے لیے رنگ, جو کوئی کپڑے کی رنگائی میں کام کرتے ہیں یا کچھ بھی کلر والا کام کرتے ہیں, رنگنے کا کام, تو جو رنگ ہوتا ہے, کلر پینٹ کی بات نہیں ہے, ہاں پینٹ کا معاملہ دوسرا ہے, یہ رنگ کی بات ہے. جو کپڑے کی چھپائی کا کام کرتے ہیں, صرف رنگ اگر کسی کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو بظاہر جرم لگتا ہے کہ بھئی اس کے چمڑے کے اوپر کوئی ایک دوسری پرت لگی ہوئی ہے, مگر چونکہ اس کا اپنا کوئی وجود جرم کی حیثیت سے نہیں ہے, اس کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. بنسبت پینٹ کے, پینٹ کو کھرچ کر کے ہٹایا جا سکتا ہے, نیل پالش کو کھرچ کر کے ہٹایا جانا ممکن ہے, لیکن مہندی کا کلر, انک کا کلر, اسے آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں, تو اس کا ہٹانا ضروری نہیں ہے, اس سے آدمی کا وضو ہو جائے گا. لکھنے والوں کے لیے روشنائی, جو بچے یا جو لوگ لکھتے ہیں قلم سے, اب تو خیر یہ بال پین وغیرہ چل گیا ہے, تو پہلے وہ روشنائی والا قلم ہوتا تھا, نرکل کا ہوتا تھا, اس کو چھیل کے قلم بنایا جاتا تھا, دیوات میں روشنائی گھولی جاتی تھی, تو صرف ہاتھ پیر ہی نہیں کپڑے بھی رنگین ہو جاتے تھے لکھتے لکھتے, ہے نا, اور وہ دھلنے پر بھی نہیں جاتے تھے. تو اب وضو کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ رنگ ہے, روشنائی ہے, بھلے ہی لگی ہوئی روشنائی, اس کو دور کرنا ممکن نہیں ہے, اور اس کا وجود الگ سے جو ہے جرم کی حیثیت سے نہیں ہے, لہٰذا اس کے اوپر سے وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا. ایسی جو مزدور کام کرتے ہیں, گارا مٹی کا کام کرتے ہیں, سیمنٹ کا نہیں, گارا مٹی کا, ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کا وضو ہو جائے گا. کسی جگہ اگر چھالا نکل آئے, پھوڑا, دیکھا ہوگا آپ نے کہ چھالا اچھا تو ہو گیا ہے, اس پھوڑے میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں, پس وغیرہ نہیں ہے, مواد نہیں ہے, سوراخ ہو گیا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے اس چھالے کو کھرچ کر کے باہر نکالا جائے اور اس پوری اوریجنل جو ہے چمڑے کو دھویا جائے, ایسا نہیں ہے. اوپر سے دھل لیا, وہ وضو مان لیا جائے, الگ سے اس پر پانی بہانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو الگ بھی کر لیا نا وضو کرنے کے بعد میں, تب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں, جو پہلے پانی بہا چکا ہے وہی پانی اس کے لیے کافی ہوگا. ابھی یہ مچھلیوں کا موسم چل رہا ہے, ارے مچھلیاں آ رہی نہیں آ رہی, آ رہی. مچھلی کھایا کیجیے, جنت میں مچھلی کا جگر پہلی خوراک ہوگی مسلمانوں کی. ہاں عادت ڈالتے رہیے تاکہ کھانے میں دقت نہ ہو, جنت اگر نمبر آئے جنت میں. تو کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے جسم ناز پر ایسے چھوٹا چھوٹا وہ ہوتا ہے, اس کو چھڑانے پہ اس کو سن کہتے ہیں. آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں جب اس کو آدمی کھرچتا ہے, نکالتا ہے, اس کو چھوٹا چھوٹا ایسے ہوتا ہے, وہ کہیں چپک جاتا ہے نا, اس کو چمڑے کا ایک ٹکڑا مان لیے, چھوٹا چھوٹا نہیں. اگر یہ کہیں اس حصے پہ چپکا رہ گیا جہاں وضو کیا جاتا ہے, اگر آپ نے اس کو چھڑائے بغیر وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اتنا چکنا ہوتا ہے, اس کا الگ سے وجود بھی ہے, چھڑایا جانا ممکن بھی ہے. تو جب اگر کسی ایسے حصے پر, فرض کیجئے غسل فرض آپ پر ہے, جسم کے کسی حصے پہ مچھلی کا وہ حصہ کہیں پر چپکا ہوا ہے تو اسے چھڑائیے, چھڑائے بغیر آپ کا غسل نہیں ہوگا.
وضو کرنا ہے آپ نے, اعضائے وضو پر مچھلی کا وہ چھلکا چپکا ہوا ہے تو اس کو چھڑا کر کے وضو کیجئے, تبھی وضو مانا جائے گا. مچھلیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک تو جس کے چھلکا ہوتا ہے اور ایک جس سے صرف چمڑا ہوتا ہے باریک سا. تو باریک چمڑے والے کی بات نہیں, جس پہ چھلکا ہوتا ہے نا اس مچھلی کی وجہ. روہو مچھلی ہوتی ہے نا, روہو, اس کے اوپر دیکھیے کتنا چمکدار یوں بنا ہوتا ہے, اسی کو کہتے ہیں. اگر وہ چپکا ہوا ہے تو آپ کا نہ وضو ہوگا نہ آپ کا غسل ہوگا. کچھ سمجھ شریف میں آیا؟ یہ جو بعد میں لوگ تشریف لائے ہیں ان کو کیا سمجھ شریف میں آیا ہوگا؟ یہ جو آدھا مسئلہ بتائے جانے کے بعد جلوہ فرما ہوئی ہے نا مسجد میں, ان کے پلے کیا پڑا ہوگا؟ گھر سے آیا کیجئے اور دھوپ میں بیٹھ کر سکائی کیا کیجئے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ جب جہنم میں سکائی ہوگی نا آپ کی تب پتہ چلے گا. ابھی پلے نہیں پڑتا, آپ سینکتے رہو, دھوپ سینکتے رہو. ٹائم پہ آیا کرو مسجد میں تاکہ دین سیکھو. دین جو نماز پڑھنے آتے ہو نا وہ بھی تو کم سے کم ڈھنگ سے ادا ہو جائے. نماز قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کی مرضی پر نربھر ہے, لیکن پہلے ڈھنگ سے ادا تو کرو یار. 2-4 آدمیوں کا ایک واقعہ تھا, کہیں گئے بیچارے وہ ٹہلنے کے لیے, تو ایک ہوٹل میں نمبر آیا. یہ بھی لفٹ وغیرہ تو اب چلی ہیں, پہلے لفٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. کوئی 10-12 منزل کی بلڈنگ تھی تو ایسے چڑھ کے جانا پڑتا تھا. 12 منزل چڑھ کے جانا آسان کام تھوڑی ہے. تو جیسے اس کے قریب گئے تو ایک بندہ تھا, تھوڑا توتلا تھا, توتلا کے بولتا کیا بولا, تیرے نہیں سنیں گے ہم. چپ ہو گیا بیچارہ. پھر ایک زینے پہ پھر وہ کچھ بولنا چاہا تو زبان توتلی تھی, ارے چپ رہنا ابھی. چڑھ گئے اوپر تک 12 منزل تک, پریشان ہے یار, تھک گیا. تو وہاں دیکھا تالا بند تھا, تو اس نے میں یہی تو کہہ رہا تھا, چابی لے لیجیے پہلے نیچے سے. تو شاید آپ یہی سمجھتے ہیں کیا مولانا لوگوں کو, جب پہنچ جاؤ گے نا 12ویں منزل پہ تب پتہ چلے گا جو تقریر لوگ کر رہے تھے وہ ہمارے حق میں ٹھیک کر رہے تھے.